برج اسد لیو 11 اگست سے 20 اگست 2026 ہفتے وار اور اس کو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سید نیئر عباس کاظمی کا سلام ہو. آپ چاہے ہندی کے ناظرین ہیں یا اردو کے ناظرین ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات کریں گے برج اسد والوں کے لیے 11 اگست سے 20 اگست 2026 کے اہم واقعات کے بارے میں. اگر آپ کی تاریخ پیدائش 23 جولائی سے 22 اگست کے درمیان ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسلام کے مطابق غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. یہ معلومات نجومی رجحانات یہ سائنس بیسڈ ہے، اس لیے انہیں حتمی پیشن گوئی نہ سمجھے. اصل کامیابی اللہ پہ ایمان، دعا، محنت اور درست فیصلوں میں. 11 اگست سے 20 اگست 2026 کا یہ عرصہ برج اسد والوں کے لیے اعتماد، کامیابی، نئی ذمہ داریوں اور نمایاں ترقی کا وقت بن سکتا ہے. اس دوران آپ کی قائدانہ صلاحیت، حوصلہ اور مثبت سوچ دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں. رکے ہوئے کاموں میں پیش رفت ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن غرور یا جلد بازی سے بچنا ضروری ہوگا. نرمی، صبر اور حکمت کے ساتھ کیے گئے فیصلے آپ کو مزید کامیابی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. کام کی جگہ، اگر میں کام اور کیریئر اور ملازمت کی بات کروں تو کام کی جگہ پر آپ کی محنت اور صلاحیت کو ریکگنائز کیا جا سکتا ہے. کسی اہم پروجیکٹ، پروموشن یا نئی ذمہ داری کا موقع ملنے کے وسیع امکانات موجود ہیں. اس وقت بہت اچھا ٹائم چل رہا ہے آپ کا، لیکن آپ نے کرنا ہے کیا؟ استخارہ، استخارہ اور استخارہ. میں نے پوری ایک ویڈیو بھی بنائی ہے لیو پہ کہ اگر 2026 میں لیو کامیاب نہیں ہوتا نا تو مجھے ذاتی طور پر دکھ ہوگا کہ اتنا میں نے آپ کو سمجھایا اور پھر بھی آپ ناکام رہے. اگر آپ نئی ملازمت تلاش کریں تو اچھی خبر مل سکتی ہے. سکتی ہے، سکتی ہے، سکتی ہے. جہاں میں لفظ سکتی ہے یوز کرتا ہوں وہاں پہ مراد ہوتا ہے کہ آپ ریمیڈیز کریں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو اور کام آسانی سے ہو جائے. اگر آپ یوٹیوبر، فری لانسر، بزنس مین، ٹیچر، آئی ٹی ایکسپرٹ، میڈیا، سرکاری ملازم یا آن لائن کاروبار سے وابستہ ہیں تو آپ کی شہرت اور آمدنی میں اضافہ ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. ریمیڈیز کیجیے گا. مالی معاملات کی بات کروں تو بہتری آ سکتی ہے. کسی پرانی رقم کی وصولی یا اضافی آمدنی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں اور بچت کی عادت اپنائیں. اگر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی فیصلہ کریں. محبت اور ازواجی زندگی کی بات کروں تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ محبت اور اعتماد مزید مضبوط ہو سکتا ہے. اپنی مصروفیات کے باوجود اپنے رشتے کو وقت دینا ضروری ہوگا. اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کسی اچھے رشتے یا نئی ملاقات کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. ہر جذباتی فیصلے میں جلد بازی کی بجائے سمجھداری سے کام لیں. اولاد اور بچوں کے معاملات کی بات کریں تو اگر آپ والدین ہیں تو بچوں کی تعلیم، کامیابی یا کسی خوشخبری ایسی سے آپ کا دل خوش ہو سکتا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا. اولاد کے خواہش مند لوگ اللہ سے دعا کرتے رہے، اس کی رحمت پر یقین کامل رکھے، بھروسہ رکھے. اللہ تعالیٰ اولاد کی قیمتی نعمت سے آپ کو نوازے گا. اس کا بہترین وقت بہت قریب ہے، بس ریمیڈیز کریں. اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کسی مناسب رشتے کے حوالے سے کوئی فون کال آ سکتی ہے. بیرون ملک آپ کا تعلق بن سکتا ہے. شوہر باہر ہے اور بلا نہیں رہا، نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہو رہی، تو چانسز یہاں پر بہت زیادہ برائٹ ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ریمیڈیز کرنی پڑیں گی. ریمیڈیز اور ریمیڈیز. ہر اہم فیصلے سے پہلے استخارہ کریں. والدین یا بزرگوں سے مشورہ ضرور کریں. اگر بیرون ملک کاروبار، ملازمت یا تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ڈیلے ہے، انشاءاللہ اچھی خیر کی خبر ملے گی، لیکن منصوبہ بندی کریں. تاخیر ہو تو مایوس نہ ہو، کیونکہ ہر کام اللہ تعالیٰ اپنے بہترین وقت پر سر انجام دے گا. خاندان میں خوشگوار ماحول پیدا ہو سکتا ہے. والدین کی خدمت کریں، دعائیں لیں. بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرے گا. کسی پرانی ناراضگی کو ختم کرنے کا وقت ہو سکتا ہے. someone special is coming in your life اور یہ آپ کا ایکس بھی ہو سکتا ہے. اب اس کے ساتھ چلنا کیسے ہے یہ تو بتائے گا آپ کا برتھ چارٹ یا آپ کا ذائچہ. صحت بہتر رہے گی لیکن تھکن محسوس ہو سکتی ہے. طالب علموں کے لیے وقت کامیابی کی طرف مضبوط قدم بڑھانے کا ہے. امتحانات، داخلہ ٹیسٹ یا انٹرویو کی تیاری کرنے والے طلبہ جو ہیں ان کو اپنی پوری توجہ تعلیم پر رکھنی چاہیے. روزانہ نئے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. کاروباری افراد کے لیے نئے گاہک، نئے معاہدے اور منافع میں اضافے کے امکانات روشن ہیں. کاروبار میں وسعت بھی ہو سکتی ہے. ہر معاہدہ مکمل اطمینان کے بعد قبول کریں.
صفحہ 1 ہو یا صفحے 100 ہو، پڑھ کے اطمینان کر کے سائن کرے۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرے، استغفار کرے، صدقہ دے، اور ہر نئے کام سے پہلے اللہ سے خیر اور کامیابی کی دعا کریں۔ رزق کے لیے 308 مرتبہ یا رزاق کو پڑھے۔ رزق کی برکت کے لیے یہ آپ تک ہے، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، لیکن ہر نماز کے ساتھ پڑھیں تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ 11 اور 12 اگست نئے منصوبے کرنے، اہم ملاقاتیں کرنے اور اہم فیصلے لینے کے لیے مثبت وقت ہو سکتا ہے۔ 13 اور 14 اگست مالی معاملات، انٹرویو، کاروباری معاہدے یا نئی ملازمت کے لیے بہترین امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ 15 اور 16 اگست خاندان، شریکیات، والدین اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے سے خوشی اور ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ 17 اور 18 اگست کاروبار، ترقی، نئی ذمہ داری یا کسی اہم کامیابی کے لیے اچھا وقت ہو سکتا ہے۔ 19 اور 20 اگست عبادت، دعا، صدقہ، مستقبل کی منصوبہ بندی اور روحانی سکون کے لیے بہترین وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس عرصے کے اہم مشورے یہ ہے کہ غرور اور جلد بازی سے بچیں، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں، فضول خرچی سے گریز کریں، بچوں اور خاندان کو وقت دیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، نئے موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ رکھیں۔ خوش قسمت رنگ سنہری، نارنجی اور سرخ۔ خوش قسمت نمبر 1، 5، 10 اور 19، 1، 5، 10 اور 19۔ خوش قسمت دن اتوار، منگل اور جمعرات۔ اصل عظمت دوسروں پر حکومت کرنے میں نہیں، بلکہ اپنے اخلاق، عاجزی اور کردار سے دل جیتنے میں ہے۔ اگر آج راستہ مشکل لگ رہا ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس منزل کی طرف لے کے جانے کی تیاری کرا رہا ہے جس کا آپ نے خواب دیکھا۔ اعتماد وہ طاقت ہے جو خواب کو حقیقت میں بدل دیتی ہے، لیکن کامیابی صرف اس شخص کو ملتی ہے جو محنت اور صبر کو اپنا ساتھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اپنے مقصد پہ قائم رہے اور ہر نئے دن کو اپنی زندگی بہتر بنانے کا ایک موقع سمجھیں۔ دوستوں، 11 اگست سے 20 اگست 2026 کا وقت اسد والوں کے لیے کامیابی، مالی بہتری، مضبوط تعلقات، کیریئر میں ترقی اور روحانی سکون کا وقت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، روایتی نجومی معلومات صرف عمومی رجحانات بیان کرتے ہیں، جبکہ اصل علم غیب ہے جو کہ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اگر آپ ایمان، دعا، محنت، صبر اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہر میدان میں بہتری اور کامیابی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، رزق حلال، نیک اولاد، خوشحال ازواجی زندگی، سفر میں آسانی، ویزے کے معاملات میں خیر، کاروبار میں برکت، عزت، کامیابی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ صدقہ کیا کرنا چاہیے؟ 100 روپیہ لیں، آپ کریانے کی دکان پہ جائیں، 100 روپیہ اس کو دیں اور کہیں چینی، ٹوٹا چاول اور دال سرخ سبز پیلی میں سے کوئی بھی مکس کر کے دے دے، 100 روپے کی آپ کو، وہ شاپ پر لیں۔ ویرانے میں چلے جائیں، آنٹ ہوتے ہیں کالے کیڑے، یہ کالے کیڑے قبرستان میں ملتے ہیں، یہ پرانے گھروں میں ملتے ہیں، کھوب کہیں بھی آپ کو ملے، ان کو یہ آپ چینی اور یہ ڈالیں چاول، یہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور یاد رکھے گا ان کی دعا بہت لگتی ہے۔ اگر آپ کا رزق کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، محبت کا مسئلہ ہے، شوہر کی ناراضگی کا مسئلہ ہے، سسرال سے تنگ ہے، والدین بھی اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے، بہن بھائیوں کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، اس طرح کے کوئی بھی مسئلے ہیں، خاص طور پہ بچے جو ہے نہیں سن رہے آپ کی اور آپ بیرون ملک میں ہیں، تو اس کو لازمی کریں یا کسی سے کروائیں، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ شکریہ۔